عاشورہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو چکی تھی اور فوج یزید خیام اہل بیت کو جلا کر اور لوٹ کر جا چکے تھے، تو اسی دن عمر ابن سعد نے مظلوم کربلا کا سر نیزے پر سوار کر کے خولی بن زاہد اور حمید بن مسلم کو دے کر عبداللہ ابن زیاد کے پاس روانہ کر دیا۔ اس کے بعد اس ملعون نے حکم دیا کہ باقی شہداء کے سر بھی تن سے جدا کرو۔ چنانچہ اس کے حکم پر جب سارے سر اس کے سامنے پیش کیے گئے تو اس نے ان سروں کو عرب قبائل میں تقسیم کر دیا اور شمر، قیس بن اشعث اور عمرو بن الحجاج کی ہمراہ ان سروں کو کوفہ کی طرف روانہ کر دیا، اور خود اس دن اور اگلے دن زوال آفتاب تک وہیں رہا اور اپنے مرنے والے بدبختوں کا جنازہ پڑھ کر انہیں دفن کیا، جبکہ فرزند رسول اور ان کے اصحاب کی لاشوں کو بے گور و کفن بغیر دفن کیے کوفہ کی طرف روانہ ہوا، اور یہ حکم دیا کہ اہل بیت کی عورتوں کو بے پالان اونٹوں پر سوار کر کے ساتھ لے چلو۔ بس ان بے رحموں نے ایسا ہی کیا اور اہل بیت کی خواتین کے ہاتھوں میں رسیاں ڈال کر بے پالان اونٹوں پر سوار کیا گیا، اور امام سجاد علیہ السلام کے گلے میں توق ڈال کر زنجیروں میں جگڑ کر بے پالان اونٹ پر سوار کر دیا، اور عمر ابن سعد نے حکم دیا کہ اس قافلے کو شہداء کی لاشوں سے گزارا جائے تاکہ اپنے وارثوں کی لاشیں دیکھ کر اہل بیت کو تکلیف پہنچے۔ جب بیبیوں نے شہداء کی لاشوں کا یہ منظر دیکھا تو سب نے اپنا منہ پیٹ لیا۔ راوی کہتا ہے کہ مجھے جناب زینب کی بے قراری والا وہ منظر نہیں بھولتا کہ آپ بے تابی سے بین کر رہی تھی کہ ہر دوست دشمن کا دل لرز رہا تھا۔ وہ بی بی بڑی مظلومیت بھری آواز میں کہہ رہی تھی، اے نانا محمد، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب انبیاء پر فضیلت دی، تمام ملائکہ نے آپ کا جنازہ پڑھا، تمام مخلوق آپ پر درود بھیجتی ہے، لیکن ہائے افسوس آپ کا وہ بیٹا جس کو آپ نے اپنی آغوش میں پالا تھا، عید کے دن جس کے لیے آپ خود سواری بنے تھے، آج وہی حسین کربلا کی گرم ریت پر بغیر کفن کے پڑا ہے۔ ظالموں نے اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کوئی اس کو دفن کرنے والا نہیں۔ نانا، تیری بیٹیوں کا کوئی سہارا نہیں، ان کا کوئی وارث نہیں بچا اور انہیں لونڈیوں کی طرح قید کر کے بے پردہ لیے جایا جا رہا ہے۔ نانا، ہم کس سے فریاد کریں؟ ہماری فریاد سننے والا کوئی نہیں رہا۔ زینب ایسے بھائی پر قربان ہو جس کو انتہائی بے رحمی سے ذبح کیا گیا۔ زینب قربان ہو اس مظلوم پر جس کی شہادت کے بعد اس کے خیام کو لوٹا گیا۔ قربان جاؤں اس بھائی پر جس کو 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر قتل کیا گیا۔ راوی کہتا ہے کہ جانور گھوڑے اس معظمہ کی یہ دکھ بری باتیں سن کر آنسو بہا رہے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ اس اسناب میں نے ایک ننھی سی بچی کو دیکھا جس کا نام سکینہ تھا۔ وہ اپنے بابا کی لاش کے ساتھ لپٹ کر اس بے قراری سے روتی تھی کہ وہ منظر دیکھ کر دل باہر آتا تھا۔ وہ معصومہ بار بار اپنے باپ کو آوازیں دیتی تھی۔ جب اسے کوئی جواب نہ ملا تو دوڑ کر اپنی ماں رباب کے پاس گئی اور کہا، امی جان، بابا مجھے جواب نہیں دیتے۔ امی جان، میں تو ان کے سینے پر سونے والی سکینہ ہوں، بابا تو مجھے آغوش میں لے کر پیار کرتے تھے۔ امی جان، میں نے بابا کو کئی آوازیں دیں لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا۔ یہ منظر اور بےتابی دیکھ کر جناب رباب بھی اور شدت سے رونے لگی اور کہا، بیٹا کس سے شکوہ کرتی ہو، کس سے شکایت کرتی ہو؟ بیٹا تیرے بابا چلے گئے، تو یتیم ہو گئی۔ بچی دوڑ کر باپ سے لپٹ گئی۔ جو بھی آگے بڑھتا معصومہ منتیں کرتی کہ مجھے بابا سے جدا نہ کرو، مجھے جی بھر کر بابا سے ملنے دو۔ جناب سکینہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بابا کے کٹے ہوئے گلے سے آواز سنی، آپ فرما رہے تھے کہ اے میرے چاہنے والو، کاش تم کربلا میں ہوتے اور میری غربت بے کسی کو دیکھتے کہ میں کس طرح علی اصغر کے لیے ان بے رحموں سے پانی مانگ رہا تھا، مگر اس قوم میں اشقیاء نے 2 گھونٹ پانی بچے کو نہ دیے، بلکہ پانی کے بدلے اس کے حلق پر ایسا تیر مارا کہ وہ بچہ تڑپ تڑپ کر شہید ہو گیا۔ اے میرے چاہنے والو، تم پر لازم ہے کہ جس قدر ممکن ہو تم ان پر لعنت کرو جنہوں نے مجھ مظلوم پر ظلم عظیم کیا۔ اے میرے چاہنے والو، جب بھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا، جب بھی کسی غریب الوطن اور مظلوم کا جنازہ دیکھو تو مجھ غریب الوطن کی مصیبت کو یاد کر کے رونا، کیونکہ میں پیاسا بے رحمی سے ذبح کیا گیا ہوں اور میرے مرنے کے بعد میری لاش کو گھوڑے کے سموں سے پامال کیا گیا ہے۔ سلام اس ہستی پر جس کی خدمت پر جبریل جیسا فرشتہ فخر کرتا تھا، جس کا جھولا فرشتے جھلاتے تھے۔ سلام
اس بے کس پر جس کو امت نے غریب الوطن کر دیا، سلام ہو اس مظلوم پر جس پر تمام مخلوق نے آنسو بہائے، سلام ہو اس پر جس کے خیام کو لوٹ لیا گیا، سلام ہو اس پر جس کے جسم پر اتنے زخم آئے کہ وہ شدت تکلیف سے کبھی دائیں اور کبھی بائیں طرف تڑپ کر کروٹیں لیتا تھا، اور سلام ہو اس مظلوم پر جس کی بیٹیوں بہنوں کو ننگے سر بازاروں اور درباروں میں پھرایا گیا۔